نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہے۔ جو احباب ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہیں اردو زبان میں ہمارے اس ای میل ایڈریس پر روانہ فرمائیں، انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ ای میل یہ ہے markaz.edu87@gmail.com۔ میں اس کی اسپیلنگ کر دیتا ہوں، markaz.edu87@gmail.com۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا سوال موصول ہوگا تو ہم اس کا جواب ضرور عرض کر دیں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے ناصر احمد صاحب نے کشمیر سے۔ آپ سوال پوچھتے ہیں کہ میں نے ایک شیخ سے عرصہ 1 سال پہلے بیعت کی ہے، لیکن میرا رابطہ ان سے کبھی کبھی ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ خط لکھوں تو 2-3 ماہ بھی جواب نہیں آتا۔ کیا میں کسی اور شیخ سے بیعت کر سکتا ہوں جو میرے پڑوس میں ہے اور ان کی خانقاہ بھی ہے؟ دیکھیے، اس حوالے سے یہ بات قابل توجہ ہے کہ اگر یہ وجوہات پائی جائیں تو انسان کسی اور شیخ سے بیعت کر سکتا ہے۔ پہلی وجہ، اگر پہلا شیخ فوت ہو جائے تو دوسرے شیخ سے بیعت کی جا سکتی ہے۔ دوسری وجہ، اگر شیخ ایسا تھا کہ جس میں بدعات اور رسومات پائی گئی ہیں یا اس کے اعمال میں کمی اور کوتاہی آ گئی ہے اور مریدوں کی اصلاح کرنے سے قاصر رہا، تو اب اس شیخ کی بیعت کے علاوہ توڑ دیا جائے اور کسی اور شیخ کی بیعت کر لی جائے۔ نمبر 3، اگر ایک شیخ مصلح ہے، اصلاح کر سکتا ہے، لیکن کسی وجہ سے آپ ان سے استفادہ نہیں کر سکتے، مثلا جس طرح آپ کا حال ہے کہ ان سے خط لکھا جائے تو جواب نہیں ملتا، یا کسی اور بنا پر آپ کا رابطہ ان سے ممکن نہیں یا مشکل ہے، تب بھی کسی اور شیخ کی بیعت کی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 4، ایک شخص ایسا ہے کہ جو شیخ کی بیعت تو کرتا ہے لیکن شیخ کے مصلح اور صاحب صلاح ہونے کا باوجود یہ شخص ان سے کما حقوق استفادہ نہیں کر سکتا، تو اب بھی اجازت ہے کہ یہ کسی اور شیخ سے بیعت کر لے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مقصود اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور انسان کی اصلاح ہے۔ اگر کوئی شخص کسی شیخ سے بیعت کرتا ہے اور اس کی اصلاح نہیں ہو پاتی تو شیخ تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مقصد شیخ نہیں ہے، مقصد اصلاح اور رضا الہی ہے۔ اس لیے آپ نے جو صورتحال اپنے لکھی ہے اس کے مطابق آپ کا چونکہ اپنے پہلے شیخ سے رابطہ نہیں ہو رہا یا ہوتا ہے اور بہت ہی دیر سے ہوتا ہے، دقت سے ہوتا ہے، اور 2-3 ماہ تک آپ کو جواب نہیں آتا، تو بہتر یہی ہے کہ آپ کسی اور شیخ کی بیعت کر لیں تاکہ ان شیخ کی برکت سے، توجہات سے اور فیض سے آپ کی اصلاح ہوتی رہے۔ ہم بھی دعا گو ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکات نصیب فرمائے، اور اصلاح کی نیت سے جو آپ شیخ کی بیعت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ محمد سلمان منصوری صاحب امروہہ یوپی انڈیا سے، آپ ایک سوال کرتے ہیں، ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی ایک ماں ہے، 2 حقیقی بھائی ہیں، 3 حقیقی بہنیں ہیں، ایک بیوی ہے، 2 لڑکیاں ہیں، تو کس کس کا کتنا حصہ ہوگا اور کس کا حصہ نہیں ہوگا؟ وضاحت فرما کر انتظام موجود۔ دیکھیے، جو شخص فوت ہو چکے ہیں ان کے مال کو آپ نے ان ورثہ پر جو تقسیم کرنا ہے تو میں اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔ ان کی جو 2 بیٹیاں ہیں، کل مال کا ان کو 2 ثلث ملے گا، یعنی 2/3 حصہ ان کو ملے گا۔ اسی طرح ان کی جو زوجہ ہیں ان کو 8واں حصہ ملے گا۔ ان کی جو والدہ ہیں ان کو 6واں حصہ ملے گا، اور باقی ان کی جو 2 بھائی اور 3 بہنیں ہیں، جو مال باقی بچے گا اس باقی مال میں سے یوں تقسیم کیا جائے کہ اس کے بھائیوں کو 2 حصے مل جائیں اور اس کی جو بہنیں ہیں اس کو ایک حصہ مل جائے، یوں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ حصوں کے اعتبار سے تقسیم پوچھنا چاہیں تو وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے، ان کے مال کے 168 حصے بنا لیجیے، 168، ان میں سے 56 حصے ان کی
एक एक लड़की को दे दिए जाए। इनकी जो बीवी है उन्हें 21 हिस्से दिए जाए और इनकी जो वालिदा है उन्हें 28 हिस्से दिए जाए। बाकी जो माल बचेगा, बाकी माल में से 2-2 हिस्से इनके भाइयों को दे दिए जाए और एक एक हिस्सा इनकी एक एक बहन को दिया जाए। यूं तकसीम करेंगे तो इंशाअल्लाह 168 हिस्से जो है वो बखूबी तकसीम हो जाएंगे और हर वारिस को उसका हिस्सा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अगर किसी शख्स ने गैर जरूरी बात 40 दिन से ज्यादा रखे तो इसका क्या हुक्म है? शरीयत की रूह से हमें आगाह फरमाएं। वस्सलाम। ये साइल हैं शौकत अली शाह साहब, जिला कपवारा, कश्मीर से। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 258। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हमारे लिए मूंछों को तराशने, नाखून लेने, बगल के बाल लेने और ज़ेरे नाफ बाल लेने के लिए एक मुद्दत मुकर्रर की गई है और वो 40 दिन है। इससे ये बात मालूम होती है कि अगर कोई शख्स 40 दिन से पहले अपने गैर जरूरी बाल को ले लेता है, साफ कर लेता है, तो फिर तो दुरुस्त है। लेकिन अगर 40 दिन गुजर जाते हैं तो जो शरीयत मुताहरा ने मुद्दत मुकर्रर फरमाई है, ये शख्स उस मुद्दत का पास और लिहाज नहीं रख रहा। इसलिए इसका ये फेल कि 40 दिन गुजर जाते हैं और गैर जरूरी बात साफ नहीं करता, तो ये फेल मकरूह तारीमी है और गुनाह का बाइस है। इसलिए इससे एतराज करना चाहिए। और अगर ये नमाज पढ़ता है इस दौरान, तो नमाज पढ़ना भी इसका दुरुस्त समझा जाएगा और इसमें जरूरी होगा कि ये दीगर शराइत का ख्याल रखता है, तो फिर नमाज दुरुस्त है लेकिन गुनाहगार जरूर होगा। और मुसलमान को चाहिए कि हर हफ्ते सफाई का इंतजाम करे। हर हफ्ते सफाई का एहतिमाम करना मसनून है और अगर 2 हफ्ते गुजर जाए तब भी जायज है, लेकिन इतना इसको तमील न करे कि 40 दिन गुजर जाए। 40 दिन से पहले इंसान को अपनी सफाई सुथराई करनी चाहिए। इस्लाम दीन फितरत है और ये जो उमूर है ये फितरती उमूर है कि इनसे इंसान पाक साफ रहता है। बहरहाल हुक्म जो है वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया है। अहमद अली साहब कराची से सवाल पूछते हैं, खस्सी जानवर की कुर्बानी का क्या हुक्म है? खस्सी जानवर की कुर्बानी करना बिल्कुल जायज, दुरुस्त, बल्कि अफजल है। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि खस्सी जानवर की कुर्बानी करना ये अफजल है। क्यों? लिअन्न लहमहु अलज़, क्योंकि इसका गोश्त ये ज्यादा लजीज हुआ करता है, इसलिए कुर्बानी करें तो दुरुस्त है। मोहम्मद वसीम साहब इस्लामाबाद से आप सवाल करते हैं, हमारी एक बकरी है जिसका एक कान चीरा हुआ है, यानी लंबाई में इसका कोई हिस्सा कटा हुआ नहीं है, बस सिर्फ चीरा हुआ है। क्या इसकी कुर्बानी करने से कुर्बानी हो जाएगी या नहीं? कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन कुर्बानी करना अफजल नहीं है, गैर अफजल है। अगर कोशिश कीजिए इसके अलावा कोई जानवर मुयस्सर आ जाए तो बेहतर यही है कि इसकी कुर्बानी न करें, किसी और जानवर की कुर्बानी करें जो सही सालिम। लेकिन अगर इस जानवर की कुर्बानी भी कर देंगे जिसका कान महज चीरा हुआ है और कोई उसका हिस्सा कटा हुआ नहीं है, तो भी कुर्बानी आपकी दुरुस्त हो जाएगी। मोहम्मद इमरान जमालुद्दीन साहब आप सवाल करते हैं, ऐसा जानवर जिसके पैदाइशी सींग नहीं है, इसकी कुर्बानी जायज है या नहीं? मेरे चचा ने एक बकरा खरीदा है, इसका यही मसला है, जल्द जवाब दें ताकि वो कोई फैसला कर सके। देखिए, ऐसा जानवर जिसके पैदाइशी तौर पर सींग न हो, उसकी कुर्बानी करना जायज है, इसमें कोई हरज नहीं है। आपके चचा जो जानवर ले चुके हैं उसके सींग नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसी की कुर्बानी करनी जाए तो दुरुस्त होगा और कुर्बानी जो है वाजिब कुर्बानी इनके जिम्मा से उतर जाएगी। मोहम्मद आदिल कमाल साहब आप सवाल करते हैं इंडिया से, हमारे यहाँ एक बकरा पिछली ईद उल अजहा के दिन पैदा हुआ था, क्या हम उसकी कुर्बानी इस साल कर सकते हैं या नहीं? इस बारे में समझिए कि अगर बकरा 10 जुल्हज्जा को पैदा हुआ है, ईद के दिन हुआ है, तो उसकी कुर्बानी उससे अगले दिन कर ली जाए, 11 जुल्हज्जा को कर ली जाए, 12 जुल्हज्जा को कर ली जाए, तो उसकी कुर्बानी अगले दिन अगर कर ले या उससे अगले दिन कर ले तो फिर इस जानवर को कुर्बान किया जा सकता है।
حامد حسین صاحب لاہور سے آپ سوال کرتے ہیں کیا غلاف سمیت قرآن پاک کو بغیر وضو چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے قرآن کریم کے اوپر جو غلاف لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ چسپاں ہے، اس غلاف کے ساتھ قرآن کریم کو تو نہیں چھو سکتے بغیر وضو، کیونکہ یہ غلاف قرآن کریم کا حصہ شمار ہوگا۔ ہاں اگر آپ اس کو چھونا چاہتے ہیں اولا تو وضو فرما لیں، اگر وضو کرنے میں دقت ہے تو پھر ایسا کپڑا جو اس کے غلاف کے علاوہ ہو، کوئی رومال ہے، کوئی دوپٹہ ہے، پاک صاف کپڑا ہے، تو اس کے ذریعے سے قرآن کریم کو چھو لیں، اس کو پکڑ لیں اور کسی دوسری جگہ رکھنا چاہے الماری میں وغیرہ تو اس کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن اسی غلاف کے ساتھ جو قرآن کریم کے ساتھ چسپاں ہے، نتھی ہے اور سلا ہوا ہے، اس کے ساتھ پکڑنا جائز نہیں ہوگا۔ عمار قدیر صاحب آپ کراچی سے سوال کرتے ہیں اگر ہم التحیات پڑھ رہے ہوں اور التحیات پڑھ لی، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور التحیات پڑھ لی اور وضو ٹوٹ گیا تو کیا حکم ہے؟ نماز ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ دیکھیے نماز کے دوران اگر انسان کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کے لیے ایک قاعدہ ہے جسے کہتے ہیں بنا۔ بنا کا معنی کہ انسان فوراً اپنی نماز چھوڑے اور جا کر وضو کرے، وضو کرنے کے فوراً بعد آ کر جہاں سے نماز ٹوٹی تھی وہیں سے اس کو شروع کر لے، وہاں جب جائے تو بس جلدی سے جائے اور جلدی سے پھر واپس آئے۔ درمیان میں کسی سے حال حوال کرنا، کسی سے بولنا اور خواہ درمیان میں لیٹ کرنا، اس سے بنا کی شرائط ٹوٹ جاتی ہیں۔ اگر آپ بنا کی شرائط جانتے ہوں جس کی تفصیل حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب بہشتی گوہر میں لکھی ہے، وہ شرائط پڑھ لیجئے۔ ان شرائط کی اگر انسان پاسداری کر سکے تو جب اس کا وضو ٹوٹا التحیات پڑھنے کے بعد تو شخص فوراً چلا جائے، وضو کر کے آ جائے، التحیات کے بعد کی دعا پڑھے، درود شریف پڑھے، دعا پڑھے اور سلام پھیر دے، یہ بھی درست ہے۔ اور اگر بنا کی شرائط کی پاسداری نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ چونکہ التحیات پڑھ چکا ہے اور وضو ٹوٹ چکا ہے، سلام اس کے ذمہ باقی تھا، اب یہ جائے وضو کر لے اور وضو کر کے اپنی نماز کو دوبارہ پڑھ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بعض مرتبہ انسان بنا کی شرائط کی پاسداری نہیں کر سکتا اور واقعی نہیں کر سکتا تو اب اس کو چاہیے کہ اثر نو دوبارہ نماز پڑھ لے۔ عبد الرحمان صاحب رحیم یار خان سے سوال کرتے ہیں کیا عصر کے بعد کسی اور نماز کی قضا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کی جا سکتی ہے۔ عصر کے بعد نماز جو منع ہے اس سے مراد وہ نماز ہے جو نماز نفل شمار ہوتی ہے۔ آپ نے عصر کے فرض پڑھ لیے، عصر کے فرض پڑھنے کے بعد مغرب تک نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اگر کسی نماز کی قضا پڑھنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن فقہائے کرام ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ میں بطور فائدہ کے آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک بندہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، اس کا کوئی عذر بھی نہیں ہے، بلا وجہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ گناہ ہے، اور اگر مجبوراً اس سے نماز رہ گئی ہے تو بھی اچھا نہیں ہے، کوشش کر کے اس کو پڑھ لینی چاہیے تھی، لیکن مجبوری تھی۔ اب ایک شخص نمازیں چھوڑ دیتا ہے تو نماز چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جب انسان اس کی قضا کرتا ہے اور قضا اگر سب کے سامنے کی جائے، عصر کے بعد کی جائے، تو لوگ سمجھیں گے کہ عصر کے بعد نوافل تو کوئی نہیں پڑھتا، لازماً اس شخص نے نماز قضا کی ہے جس کو پڑھ رہا ہے، تو لوگ خامخواہ شبہات میں مبتلا ہوں گے کہ یہ شخص اپنے اعمال میں کوتاہی کرتا ہے، فرائض میں کوتاہی کرتا ہے۔ تو جس طرح فرائض میں کوتاہی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس طرح اس گناہ کبیرہ پر دوسروں کو اطلاع کرنا، دوسروں کو مطلع کرنا اور دوسرے بھی سمجھ جائیں کہ یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا کرتا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہوتا۔ جس طرح گناہ کرنا درست نہیں، گناہ کو دوسروں کو بتانا اور دوسروں کو مطلع کرنا بھی درست نہیں۔ عصر کے بعد آپ نماز قضا پڑھ لیجئے، لیکن کوشش کیجئے کہ اس کو کمرے میں چھپ کر یا مسجد کے کسی کونے میں جہاں لوگوں کو آپ نظر نہ آتے ہوں تو قضا نماز آپ پڑھ لیا کیجئے۔ یہ مسئلہ تھا جو میں نے تھوڑی وضاحت سے عرض کر دی۔ فیض کریم صاحب لاہور سے سوال کرتے ہیں ایک شخص پر غسل فرض تھا، اس نے غسل کر لیا لیکن وضو نہیں کیا، تو کیا اس صورت میں پاک سمجھا جائے گا اور کیا اس کا نماز پڑھنا درست ہوگا؟ اگر کوئی شخص غسل واجب ہے اس کو کرتا ہے
तो गुस्ल करने से पहले वुजू करना ये मज़मून है। अगर कोई शख्स वुजू नहीं करता, डायरेक्टली वो गुस्ल के फराइज सरंजाम दे देता है, तो यूं समझेंगे कि इसको गुस्ल का सवाब नहीं मिलेगा, वुजू का सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन गुस्ल बहरहाल इसका हो जाएगा। इस गुस्ल के जरिए से ये शख्स पाक समझा जाएगा और इसके जरिए जो नमाज पढ़ी है उसकी नमाज भी दुरुस्त समझी जाएगी, अगरचे उसने शुरू में वुजू न किया हो। तो वुजू न करने की वजह से बहरहाल सवाब में कमी आएगी, लेकिन गुस्ल उसका हो जाएगा। तस्लीम आरिफ साहब इस्लामाबाद से सवाल पूछते हैं, गीले कपड़े में नमाज पढ़ना कैसा है? क्या इससे नमाज पर कोई फर्क तो नहीं पड़ता? गीले कपड़ों में नमाज पढ़ना जायज है, दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। नमाज के लिए कपड़ों का पाक होना जरूरी है, खुश्क या तब इसका कोई हर्ज नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वफ़ियाबक फ़ताहिर, अपने कपड़े पाक रखिए। तो उलमाए किराम ने इससे एक मसला जो है वो निकाला है, इस्तेमाल किया है कि नमाज पढ़ने के लिए भी कपड़ों का पाक होना शर्त और जरूरी है। इंसान के कपड़े पाक हो, गीले हो भी जाए तब भी कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर खुश्क कपड़े मुयस्सर हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर अपना गीले में भी नमाज पढ़ ली जाए तो नमाज हो जाएगी। अजहर अली साहब बिहार इंडिया से सवाल पूछते हैं, मेरा सवाल ये है कि हम तीन भाई हैं। बड़े भाई सऊदी अरब में कमाते थे, अब वो 2 साल से घर पर हैं। उनके पास 5000 सऊदियन रियाल है और उनका इरादा ये है कि जब इनको चेंज कराऊंगा तो वालिदा के अकाउंट में भेज दूंगा, और जितना भी घर में पैसा है वो वालिदा के अकाउंट में है। तो क्या मेरे बड़े भाई पर कुर्बानी वाजिब हुई है या नहीं? मुफ्ती साहब इसकी वजाहत फरमाएं, जज़ाकल्लाहु खैरा। आपके भाई का अगर पैसा वालिदा साहब के अकाउंट में बतौर अमानत रखा जाए कि अकाउंट वालिदा साहबा का इस्तेमाल होगा, पैसा भाई साहब की मिल्कियत में है, तो इस पैसे के मालिक भाई साहब समझे जाएंगे। अगर निसाब के बराबर पैसा पहुंच जाता है तो भाई साहब पर कुर्बानी वाजिब होगी। और अगर आपके पूछने का मकसद ये है कि भाई साहब इसको चेंज कराकर वालिदा साहबा की मिल्कियत में डाल देंगे, इनके मालिक वालिदा साहबा ही बन जाएगी, भाई साहब का उससे जर्रा बराबर भी कोई हिस्सा ना होगा, तो अब अगर आपके भाई के पास इस रकम के अलावा इतनी रकम मौजूद हो कि जिससे वो साहिब निसाब बनते हो कुर्बानी के लिए, तब भी उनको पर कुर्बानी वाजिब होगी। और अगर रकम वालिदा साहिबा की मिल्कियत में करने के बाद इनके पास कुछ नहीं बचता या बचता है लेकिन निसाब कुर्बानी से कम माल बचता है, तब आपके भाई साहब पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। ये दोनों सूरतें मैंने वजाहत से अर्ज कर दी हैं, आपकी जो सूरत हाल हो इस पर मुंतबिक करके इसका हुक्म देख लीजिएगा। इकरा चौधरी साहिबा पूछती हैं, अगर बीवी मजाक में कहे खामद को कि मुझे छोड़ दो और शौहर कहे कि मैंने छोड़ दिया, तो क्या इसके बावजूद बीवी उसके पास रहने के हकदार है या नहीं? अगर ये मामला झगड़े वगैरह का नहीं है, वैसे मजाक में है, तो लफ्ज़े छोड़ दिया के दोनों ही माने किए जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि मेरी जान छोड़िए, दूर होकर बैठ जाइए, या ये भी माना हो सकता है कि मुझे तलाक दीजिए। खामद से पूछा जाएगा कि खामद ने किस नियत से बीवी को लफ्ज़ छोड़ दिया। कहा क्योंकि ना यहाँ झगड़ा है और ना यहाँ बीवी तलाक मांग रही है, लफ्ज़ छोड़ दिया का माना मुतय्यन कर ले। अगर खामद के जहन में ये है कि मैं इससे दूर होना चाहता हूँ, ठीक है, एक तरफ जाके सो जाओ, तब तो तलाक वाक़ई नहीं हुई। और अगर खामद के जहन में ये था कि मैं इसको तलाक ही दे रहा हूँ, तो लफ्ज़ छोड़ दिया से तलाक वाक़ई हो जाएगी। इसका हुक्म यह है कि इससे खामद बीवी का निकाह टूट जाएगा। अगर दोबारा इकट्ठे रहना चाहते हैं तो फिर निकाह दोबारा कर लें। निकाह के बाद खामद को 2 तलाकों का इख्तियार बाकी होगा। अगर जिंदगी में कहीं 2 तलाकें दे दी तो बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। बस नियत के मुताबिक आप इसका माना मुतय्यन कर लें, क्योंकि यहाँ आपका ना ही कोई झगड़ा है और ना ही इससे पहले कोई तलाक का मुज़ाकरा चल रहा है, तो नियत पर ही आपका मदार और इन्हिसार है। बेहतर यही है कि आप करीबी कोई दारुल इफ्ता हो तो वहां पर चले जाएं और अपने इस कलाम के सियाक़ व सबाक़ की पूरी सूरत हाल उन मुफ्ती साहब के सामने वाज़े कीजिए, तब मसले पर अमल कीजिए तो अच्छा होगा। मीर आलम साहब सिंधी आप हैदराबाद से सवाल करते हैं कि नफली कुर्बानी करनी हो तो कैसे की जाए और इसका इसारे सवाब फौत शुदगान को कैसे किया जाए, वजाहत फरमा दें। देखिए, नफली कुर्बानी का माना है कि मसलन मैंने एक कुर्बानी की है
اور اپنی واجب قربانی تو کر لی، اس کے بعد جو قربانی ہے یہ میری قربانی نفلی ہے، اس کی رقم میں نے اپنی جانب سے ادا کر دی ہے، اور اس کا جو ثواب ملے گا میں اس ثواب کے بارے میں کہتا ہوں مثلا یا اللہ اس کا ثواب میرے والد صاحب کو عطا فرما، یا اللہ اس کا ثواب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو عطا فرما، یا اللہ اس قربانی کا ثواب حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کو نصیب فرما، آپ علیہ السلام کے صحابہ کو نصیب فرما۔ تو نفلی قربانی کے ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے کہ قربانی میری طرف سے ہو جائے گی، اور اس کا جو ثواب ہے میں جس کو پہنچانا چاہوں بس اس کی میں نیت کر لوں گا تو ایصال ثواب میں درست ہو جائے گا۔ کامران علی خان صاحب پشاور سے سوال کرتے، ایک شخص کا اپنی بیوی سے جھگڑا چل رہا تھا، بیوی نے طلاق مانگی اور خاوند نے کہا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، کیا اسے طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں، کیونکہ اس نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا؟ ہمارے عرف میں اگر جھگڑا چل رہا ہے، بیوی طلاق مانگ رہی ہے، لفظ آزاد جب خاوند کہتا ہے کہ میں نے تمہیں آزاد کیا تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح لفظ طلاق سے کوئی طلاق دیتا ہے، تو یہ جو صورتحال ہے کہ بیوی طلاق مانگ رہی ہے اور خاوند اس کو کہہ رہا ہے کہ میری طرف میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ خاوند نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ اس صورتحال کے مطابق بیوی پر طلاق واقع ہو چکی ہے، اگر وہ دوبارہ رہنا چاہتے ہیں تو خاوند ان سے رجوع کر لے، لفظ آزاد سے ایک طلاق شمار ہوتی ہے اور طلاق رجعی شمار ہوتی ہے۔ محمد اکرام الحق صاحب سواد سے سوال کرتے ہیں، کوئی شخص قربانی دینے کے بجائے اس کی قیمت کسی غریب آدمی کو دے دے تو یہ کیسا ہے؟ غریب آدمی ضرورت مند ہے، ضرورت مند کی ضرورت کو قربانی کے پیسوں سے پورا نہ کرے، کسی اور مد سے اس کو دے دے۔ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ آپ قربانی کا جانور خریدیں یا گھر میں موجود ہے تو اس کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیں۔ اس کے علاوہ غریب کی مدد کرنا، کسی رفائی کام میں اس کو صرف کرنا یا ویلفیئر کو دے دینا، ویلفیئر کے طور پر اس کو خرچ کرنا، یہ اس سے قربانی نہیں ہوگی، چاہے انسان اربوں لاکھوں روپیہ اس پر صرف کر دے۔ قربانی ذمہ سے اس وقت ثابت ہوگی جب آپ قربانی کی نیت سے جانور کو ذبح کریں گے۔ اس لیے غریب آدمی اگرچہ اس کو بہت زیادہ ضرورت ہو، بہت زیادہ اس کو حاجت ہو، لیکن آپ اس کو دیں گے تو قربانی نہیں ہوگی آپ کی، آپ کو قربانی چھوڑنے کا گناہ ملے گا، اس لیے احتیاط کیجیے۔ عمر فاروق صاحب سرگودا سے سوال پوچھتے ہیں، جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا تو کیا اسے تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر جانور کسی غریب آدمی نے خریدا ہے، یعنی ایسے آدمی نے کہ جس پر شرعاً قربانی واجب نہیں تھی، اس کے پاس قربانی کے نصاب کے بقدر پیسے نہیں تھے، ایسے شخص نے اگر جانور خرید لیا تو اب وہ اس جانور کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ جانور ایسے ہو گیا جس طرح نظر کوئی مانتا ہے، تو نظر کا جانور ہو کہ میں اس جانور کی قربانی کروں گا تو نظر کے جانور کو تبدیل کرنا جائز نہیں، بالکل اسی طرح اس جانور کو بھی تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر یہ شخص جس نے جانور قربانی کی نیت سے خریدا یہ غریب نہیں، امیر اور مالدار اور صاحب نصاب ہے، اس پر شرعاً قربانی واجب ہے، تو اب اس کے لیے جانور کو تبدیل کرنا جائز ہے، تبدیل کر سکتا ہے، لیکن اس بات کو ملحوظ رکھے کہ یہ بطور استحباب کے ہے کہ اگر وہ نیا جانور خریدتا ہے تو کوشش کرے نئے جانور کی قیمت جو پہلے جانور خریدا تھا جس کو تبدیل کر رہا ہے اس سے زیادہ، پہلا جانور تھا 1 لاکھ کا تو اب کوشش کرے کہ لاکھ سے جانور بڑھ جائے۔ ہاں اگر اس سے کم قیمت کا جانور خریدتا ہے تو مثلا لاکھ کا جانور پہلا تھا، اب اس نے جانور خریدا 90,000 روپے کا، تو جو 10,000 ہے اس کو صدقہ کر دینا مستحب ہے، کر دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ یہ دونوں صورتیں ہیں غریب اور امیر کے فرق کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ انہی سوالات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا اور احناف میڈیا سروسز کی ٹیم اور خصوصاً ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس محمد صاحب دامت برکاتہم کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔